ایک روایت ہے، یہ ترمذی کی روایت ہے 3701. یہی حدیث کا کچھ حصہ میں نے شروع میں تلاوت بھی کیا، آپ کے سامنے پیش کیا. غزوہ تبوک کا موقع ہے. غزوہ تبوک کو جیش الاسرہ بھی کہا جاتا ہے. تنگی کا موقع تھا، مسلمانوں کے پاس کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں تھا، پہننے اوڑھنے کے لیے کچھ نہیں تھا، تو جہاد کے لیے اتنی دور جانا، اتنا بڑا لشکر تیار کرنا، اتنی بڑی پاور سے ٹکر لینا، یہ تو مسلمانوں کے اس وقت جو ظاہری سرکمسٹانسز تھے اس میں تو یہ پاسبلٹی نہیں تھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مال لے کے. اب مختلف روایات ہیں. 3701 ہے یہ ترمذی کی روایت. عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ نے 300 اونٹ لدے لدائے اللہ کی راہ میں اس ایک جنگ میں پیش کیے. 300 اونٹ. بھائی جان ذرا امیجن کریں کہ صرف اونٹ 5 لاکھ کا ہو تو 300 اونٹ کی ذرا قیمت کیا بنتی ہے. 100 اونٹ ہو، اگر 5 لاکھ کا ایک اونٹ ہو تو 100 اونٹ کتنے کے ہو گئے؟ 5 کروڑ کے. 300 اونٹ کتنے کے ہو گئے؟ 15 کروڑ کے. میں میتھ کا ٹیچر ہوں، میری اپوائنٹمنٹ بیسیکلی میتھ ٹیچر کے ہوئی ہوئی ہے، تو میں ہر بات کو بالکل کیلکولیشن کے ساتھ آپ کے سامنے پیش کروں گا. تو 15 کروڑ روپیہ تو صرف یہ مالیت بنتی ہے اونٹوں کی. اوپر کا سامان ہم اس میں کاؤنٹ نہیں کر رہے. پھر اسی روایت کے تحت صرف 300 اونٹ نہیں دیے. عثمان بن عفان کی شخصیت پہ تانا کرنے والے، اگر کسی کی گندی زبان عثمان کی شخصیت پہ تانا کرنے سے باز نہیں آ سکتی تو رب محمد کی قسم ہے حافظ جنید کی زبان اس کی شان بیان کرنے سے کبھی قاصر نہیں رہے. یہ میرے ایمان کا معاملہ ہے. صحابہ عام شخصیات ہیں. Those were the selected personalities جن کو خالق کائنات نے چنا تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ جان نثار جن کی وساطت سے اسلام ہم تک پہنچا ہے. اب دوسرا معاملہ دیکھیں، وہاں پہ انہوں نے 1000 دینار دیے. کتنے دینار دیے؟ 1000 دینار. 20 دینار جو ہوتے ہیں نا، یہ 7.5 تولے سونا بنتا ہے. 20 دینار کتنے تولے سونا بنتا ہے؟ 7.5. 1000 کو 20 پہ ڈیوائیڈ کریں تو 50 آنسر آتا ہے. کیا آنسر آتا ہے؟ 50. 50 کو 7.5 سے ملٹیپلائی کریں تو 375 آتا ہے. کیا آتا ہے؟ 375. یعنی 450 تولے سونا اسی جیش الاسرہ میں 300 اونٹ کے ہمراہ عثمان بن عفان نے رحمت مجسم کی جولی میں ڈالا تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے پکڑتے تھے اور ان کو الٹ پلٹ کرتے تھے. پھر حضرت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کوثر و تسنیم سے دھلی ہوئی زبان نبوت سے الفاظ نکلے. فرمایا ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم. عثمان آج کے بعد تیرا کوئی عمل تجھے نقصان پہنچا سکتا ہی نہیں. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم. ما ضر عثمان 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 ما عمل بعد اليوم. اے عثمان آج کے بعد تیرے کسی عمل کا تجھ سے خالق کائنات سوال ہی نہیں کرے. یہ عثمان بن عفان کی شان. اب آج کا اگر ہم ریٹ چیک کریں کتنا تولے کا کیا ریٹ ہے، آج میں صبح ریٹ چیک کر کے اس کو ملٹیپلائی کر کے بھی آیا تو یہ اماؤنٹ بنتی ہے 17 کروڑ 59 لاکھ 81,875 روپیز. پاکستان کی کرنسی میں اگر ہم دیکھیں آج جو سونے کا ریٹ ہے تو 1000 دینار جو تھے ان کی آج پاکستان کے اندر جو ویلیو بنتی ہے وہ ہے 17 کروڑ 59 لاکھ 81,875 روپے. یہ ایک جنگ کے اندر عثمان بن عفان اللہ کے نبی کی جولی میں ڈال رہے ہیں. یہ عثمان ہے. اب ذرا نوٹ کریں 300 اونٹ 15 کروڑ کا مالیت تو ان کی تھی کم از کم. اب اتنی اسلام کے لیے جس بندے کی قربانیاں، اگر اختلاف رکھنا ہے ہر بندے کو حق حاصل ہے اختلاف رکھے، کم از کم ان کی شخصیت پہ تان تو نہ کرے.
بدتمیزی تو نہ کرے. رحمت مجسم کہندے نے عثمان جیا بندہ مینوں لبا کوئی نہیں. اللہ کے نبی فرماتے ہیں میری 40 دھیاں ہون ایک ایک کر کے عثمان تیرے نکاح کے اندر دے دا. اور ہم اپنی گندی زبانوں سے عثمان کی شخصیت پہ تان کرتے ہیں. ایک بندہ اگر تھوکے نا منہ اونچا کر کے, آسمان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا, وہ تھوک اسی کے منہ کے اوپر آ کے گرتا. عثمان کو ہم عثمان کی شخصیت پہ, اگر ہم عثمان کی شخصیت پہ معاذ اللہ تان کریں, ہمارا تان کر عثمان کا کوئی نقصان ہوگا؟ کس کا نقصان ہوگا؟ لعنتاں او کھٹے گا جڑا عثمان کی شخصیت پہ تان کرن دی جرت کرے.